اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں ایک منصب عطا کیا ہے جو منصب نیابت۔ رب نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اس منصب نیابت کے مطابق ہر انسان پر کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری ہر انسان پر عائد ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کی بار بار تاکید فرمائی۔ فرمایا تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کرے، برائی سے منع کرے۔ اور جو لوگ یہ کام کریں گے یہی لوگ اپنی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب ایک سے نہیں، کتابوں میں کچھ وہ ہیں کہ جو حق پر قائم ہیں، تلاوت کرتے ہیں، رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر وہ سجدہ کرتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع بھی کرتے ہیں۔ اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے بھلائی پر ہونے کی گواہی صرف اللہ اور قیامت کے دن کے ساتھ نہیں، بلکہ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں، برائی سے منع بھی کرتے ہیں، پھر وہ لوگ بھلائی والے ہیں۔ جو یہ کام نہیں کرتے وہ لوگ بھلائی والے نہیں ہیں۔ سورۃ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ، کہ مسلمان مرد مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں اور نماز قائم کریں۔ یہاں پر اللہ نے مومنین کی جو صفات بیان کی ہے اور وہ یہ کہ بھلائی کا حکم بھی دیں، برائی سے منع بھی کریں اور ساتھ نماز بھی قائم کریں۔ اور سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم میں سے بہتر ان سب امتوں میں جو لوگ ظاہر ہوئے ہیں، بہتر لوگ جو ہیں وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں اور وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح متعدد جگہ پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بہترین بھلائی پر رہنے والے شخص وہی ہیں جو نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں اور برائی سے منع بھی کرتے ہیں۔ اگر جو لوگ یہ عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیتے ہیں، برائی سے منع کرنا چھوڑ دیتے ہیں، احادیث مبارکہ میں کثرت کے ساتھ ایسے لوگوں کے لیے سخت وعیدات حضور نے ارشاد فرمائی ہیں۔ مسند بزار کے اندر حدیث موجود ہے، حضور نے ارشاد فرمایا تم ضرور نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، ورنہ اللہ تم میں سے بدترین لوگوں کو تم پر مسلط فرمائے گا اور تمہارے نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے، ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ جو لوگ نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے منع نہیں کرتے، فرمایا اس قوم کا بدترین شخص ان کے اوپر مسلط کیا جائے گا، حکمران بنایا جائے گا۔ اس قوم کے نیک لوگ دعائیں کریں گے، ان کی ایک دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اور
ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضور نے ارشاد فرمایا لوگو، اللہ ارشاد فرماتا ہے تم نیکی کا ضرور حکم دو، برائی سے منع کرو، قبل اس کے کہ تم دعائیں کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے، اس سے پہلے کہ جب یہ وقت آن پڑے کہ تم دعائیں بے انتہا کرو لیکن دعا قبول ہی نہیں کی جائے گی، اس وقت کے آنے سے پہلے تم نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ جمع الجوامع کے اندر امام سیوطی یہ حدیث لکھتے ہیں، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم ضرور بضرور نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، ورنہ تم پر ایسا ظالم حکمران مسلط کیا جائے گا جو نہ تمہارے بڑوں کی عزت کرے گا نہ تمہارے چھوٹوں پر رحم کرے گا، تمہارے نیک لوگ اس کے خلاف دعائیں مانگیں گے لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، تم اس کے خلاف مدد مانگو گے تو قبول نہیں کی جائے گی، تم معافی طلب کرو گے تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ وقت بھی آئے گا کہ جب لوگ نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیں گے، برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں گے۔ اگر ہم آج اپنے اس معاشرے کو دیکھیں تو ہم نیکی کا حکم کرنا چھوڑ چکے ہیں، برائی سے منع کرنا چھوڑ چکے ہیں، تو ہماری قوم کا سب سے ظالم شخص ہم پر مسلط کیا جاتا ہے، سب سے ظالم شخص مسلط ہوتا ہے۔ آج کسی بڑے کی عزت ہے، کسی پر رحم نہیں کیا جا رہا، اور ہمارے نیک لوگ دعائیں بھی کرتے ہیں لیکن ان کی دعا بھی قبول نہیں کی جاتی۔ یہ حضور نے 1400 سال پہلے امت کو نصیحتیں کی ہیں کہ یہ کام زندگی میں کبھی ترک نہیں کرنا ہے، ہر وقت جب بھی ہو جہاں پر بھی ہو نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا، امام سیوطی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے مقابلے میں نیک اعمال ایسے ہیں جیسے گہرے سمندر میں تھوک، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد سمیت تمام نیک اعمال امر بالمعروف نہی عن المنکر کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے گہرے سمندر میں تھوک۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں جہاد کرے، ایک طرف انسان ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہے، وہ نیک اعمال اس کے ایک سمندر کی مثال ہے، اور یہ جو جہاد ہے یہ ایک وہ چھوٹا سا عمل جو اس نے کیا ہے، بے شک وہ سمندر میں تھوک کے برابر ہی ہے، لیکن یہ جہاد والا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جہاد سمیت سارے نیک اعمال ایک سمندر ہیں، اور نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، یہ اس پر بھی فضیلت رکھتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضور نبی کا اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کی ہمیں یہاں بیٹھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، ہم یہاں بیٹھ کر آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم ایسا کرنا ہی ہے تو پھر راستے کا حق بھی ادا کرو۔ عرض کی حضور راستے کا حق کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا نگاہیں جھکا کے رکھو، تکلیف پہنچانے سے بچو، سلام کا جواب دو، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو نوجوان اکثر بزرگ بھی راستے کے اندر بیٹھا کرتے ہیں لیکن راستے کا حق ادا نہیں کیا کرتے، نظر برائی سے محفوظ نہیں، زبان برائی سے محفوظ نہیں ہے، اور پھر نگاہیں بھی نہیں جھکی۔ تکلیف تو خیر وہ اگر بزرگ نہیں پہنچاتے، نوجوان تو ضرور پہنچاتے ہیں، آتے جاتے پر زبان بھی درازی ہوتی ہے، زبان بھی کستے ہیں، تکلیف بھی ہے۔ فرمایا کہ سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ یہ راستے پر بیٹھنے کے آداب ہیں۔ اگر یہاں پر بیٹھ کر گفتگو کرنی ہے تو حضور کا فرمان ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا آداب بھی پورے کرو اگر تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ مسند امام
احمد بن حنبل کے اندر حدیث موجود ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ عام لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے خاص لوگوں کو عذاب نہیں فرماتا، لیکن خاص لوگ اپنے درمیان برائی دیکھیں، روکنے پر قادر ہونے کے باوجود نہ روکیں تو اللہ ان پر عذاب نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ تو سفید داڑھی کا بھی حیا کرتا ہے، سفید داڑھی والے اللہ کے خاص لوگ ہیں، لیکن یہ خاص لوگ جب اپنے سامنے برائی کو دیکھتے ہیں، قدرت بھی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود نہیں روکتے تو اللہ اس پر بھی عذاب نازل فرما دیتا ہے۔ ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، آج کل تو ہمارا ایک ہی اگر فنکشن اٹھا لیا جائے یہ شادی کا، بزرگ کہتے ہیں ایک دن کی بات ہے، خیر ہے، جو برائی کا کام کرنا ہے کرتے رہے، کون سا کوئی مسئلہ ہے، ایک دن ہی کی تو بات ہے، لیکن برائی برائی ہے، حرام کام حرام ہے، چاہے ایک منٹ کے لیے کیا جائے یا ایک گھنٹے کے لیے یا سال کے لیے کیا جائے، حرام حرام ہے۔ شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، ایک قطرہ پی لو یا پوری کی پوری بوتل پی جاؤ شراب کی، حرام حرام ہے۔ لیکن ہماری علاقے ہماری سوسائٹی کے اندر شادی کے موقع پر شراب بھی عام چل رہی ہوتی ہے، معلوم بھی ہوتا ہے کہ شراب چل رہی ہے، بزرگ قدرت رکھتے ہیں، اختیار بھی رکھتے ہیں منع کرنے پر، طاقت بھی ہے روکنے پر، لیکن اس کے باوجود روکتے نہیں ہیں تو پھر کیا ہے، برکت اللہ اٹھا دیتا ہے۔ یہ عذاب ہی ہے، لاکھوں کروڑوں کا خرچہ اگر ایک فنکشن پر لگا دیا جائے لیکن چند مہینوں کے بعد وہی رشتہ ہی منسلک نہ رہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور عذاب نہیں تو اور کیا ہے۔ امام ابن دنیا کے اندر حدیث موجود ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی، تمہارے نوجوان بدکار ہو جائیں گے، تم جہاد کو ترک کر دو گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرو گے، نیکی کا حکم دینا برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہوگا۔ عرض کی حضور اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا تم اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم نیکی کو برائی، برائی کو نیکی خیال کرو گے۔ صحابہ نے عرض کی حضور ایسا بھی ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ اس سے سخت کیا ہو سکتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم برائی کا حکم دو گے، نیکی سے منع کرو گے، برائی کا حکم دو گے، نیکی سے منع کرو گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی سخت معاملہ ہوگا۔ عرض کی حضور اس سے بھی کوئی سخت معاملہ ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں ان لوگوں کو ایسے فتنوں میں مبتلا کروں گا کہ ان کے سمجھدار لوگ بھی حیران ہو جائیں گے۔ معاشرے کو دیکھیں، یہ ساری حدیث ہمارے اس معاشرے پر بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے، ہماری اس سوسائٹی پر بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے۔ کیا ہماری حالت ایسی نہیں ہے کہ ہم جہاد کو ترک کر چکے ہیں، ہماری عورتیں سرکش ہو چکی ہیں، ہمارے نوجوان بدکار ہو چکے ہیں؟ ہمارے معاشرے کے اندر اللہ ماشاءاللہ ہمیشہ یہی کچھ نظر آتا ہے۔ عورتیں اس بازار میں آ کر اپنی آزادی کا اعلان کرتی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، نوجوان بدکاری کرنے کے بعد فخر سے اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ بدکاری کی ہے، میں فلاں کے ساتھ فلاں کے ساتھ۔ نوجوان بدکار ہیں، جہاد کو ترک کر بیٹھے ہیں، جہاد فرض ہو چکا ہے لیکن پھر بھی جہاد کو ہم ترک کر بیٹھے ہیں۔ اس سے سخت معاملہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر ہم تو چھوڑ چکے ہیں۔
نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا ہم چھوڑ چکے ہیں، اور اس سے زیادہ سخت معاملہ یہ ہے کہ فرمایا تم نیکی کو برائی، برائی کو نیکی خیال کرو گے۔ ہم نیکی کا کام کسی کو دعوت دی جائے تو وہ 1000 بار سوچتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، لیکن برائی کی دعوت دی جائے تو فوری طور پہ تیار ہوتا ہے، چلو چلتے ہیں۔ کسی کو نماز کی دعوت دی جائے، کسی نیک عمل کی دعوت دی جائے، وہ آگے سے طنزیہ الفاظ میں کہے گا کھلوندا نہیں ایڈا تو نیک، میں خود کر لوں گا، نماز پڑھ لوں گا، لیکن اگر برائی کی دعوت دی جائے وہ کہے گا چلو میں تیار ہوں، اسی وقت تیار ہوتا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، اور اس سے سخت معاملہ کیا ہے؟ فرمایا اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی جب تم برائی کا حکم دو گے، نیکی سے منع کرو گے۔ آج الا ماشاءاللہ ہر کوئی برائی کا حکم دے رہا ہے۔ یونیورسٹیوں میں کیا چلتا ہے؟ کوئی نیکی کا کام چلتا ہے؟ آئے روز نیا سے نیا فنکشن، آئے روز نئی سے نئی برائی پائی جاتی ہے، اور حکم ہوتا ہے یونیورسٹی کی طرف سے کہ یہ کام کریں۔ نیکی برائی کا حکم دیا جا رہا ہے، نیکی سے منع کیا جاتا ہے، اور اس سے سخت معاملہ کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ نے ہمیں ایسے فتنوں میں مبتلا کر دیا ہے کہ ہمارے اس نو قوم کے سمجھدار لوگ حیران پریشان ہیں کہ ہمارے ساتھ چل کیا رہا ہے، معاملہ ہو کیا رہا ہے۔ وجہ پیچھے یہ ہے کہ ہم نے حضور کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے مصطفیٰ کریم کے فرمان پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے حضور کی سیرت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ جب سے ہم نے اپنا آئیڈیل امریکہ، برطانیہ، یورپ کو بنا لیا ہے، جب سے ہم نے اپنا تعلق گنبد خضرا سے توڑ دیا ہے، ہم دنیا میں بھی ذلیل ہیں، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہمارا تعلق جب قرآن سے جڑے گا، مصطفیٰ کے فرمان سے جڑے گا، گنبد خضرا کے مکی سے جڑے گا، ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ المعجم الکبیر کے اندر حدیث موجود ہے، عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ایسی بستی بھی ہلاک ہو سکتی ہے جس بستی میں نیک لوگ موجود ہوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، عرض کی ہاں، حضور نے فرمایا ہاں، عرض کی نیک لوگ اس سبب سے ہلاک میں مبتلا ہوں گے؟ فرمایا اللہ کی نافرمانیوں پر خاموش رہنے اور سستی کرنے کی وجہ سے وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ فرمایا ایسی بستی ہلاک ہے جہاں نیک لوگ، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو اٹھاؤ زمین کے نیچے سے، آسمان کے قریب کر کے الٹا اون دو۔ عرض کی باری تعالیٰ ایک شخص ایسا بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر ایک گناہ بھی نہیں کیا، اگر حکم ہو تو اس کو باہر نکال دو، حکم ہوا نہیں، اس کو بھی 7 عذاب دیا جائے۔ عرض کی باری تعالیٰ اس نے تو گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس کو عذاب کیوں دیا جائے؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے اپنا مسلح بچایا ہے، محلہ نہیں بچایا، اس نے صرف اپنا دامن بچایا ہے، اس نے لوگوں کو نہیں بچایا، اس نے اصلاح نہیں کی، اس کے سامنے برائی ہوتی رہی، اس نے منع نہیں کیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک بستی والوں پر عذاب نازل کیا گیا جس میں 18,000 ایسے لوگ تھے جن کے اعمال انبیاء کے اعمال کی مثل۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کس سبب سے عذاب آیا؟ حضور نے فرمایا کہ وہ نہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ناراض ہوتے تھے، نہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے تھے، ان کے سامنے برائی کا کام ہو رہا ہے کسی سے ناراض ہی نہیں ہوتے تھے، اللہ کے لیے کسی کو نیک کام کی دعوت نہیں دیتے تھے، برائی کے لیے روکتے نہیں تھے، صرف اپنے اعمال پہ لگے رہے۔ اللہ نے ایسی بستیوں کو بھی الٹ دیا ہے۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ تیرے بندوں میں سے کون سا بندہ ہے جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے؟ ارشاد فرمایا وہ بندہ جو میری رضا کی خاطر اس قدر جلدی کرتا ہے جیسے گدھ، یہ چیل کی قسم کا ایک پرندہ ہے، یہ 1000 سال تک زندہ رہتا ہے، بدبو اسے انتہائی پسند ہے، خوشبو سے انتہائی نفرت ہے، اگر یہ خوشبو سونگھ لے تو یہ مر جاتا ہے۔ کہ حضرت امام حسن فرماتے ہیں یہ گدھ جب بھی بولتا ہے تو ایک ہی بات کرتا ہے، کہتا ہے آدمی جتنا چاہے جی لے، آخر ایک دن موت آ کی رہنی ہے۔ فرمایا جس قدر یہ گدھ اپنی خواہش کی طرف جلدی
کرتا ہے، فرمایا کہ وہ میری حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب ہوتے ہوئے دیکھے تو ایسا غضبناک ہوتا ہے جیسے چیتا اپنی ذات کے لیے غضبناک ہوتا ہے، اور جب چیتا اپنی ذات کے لیے غضبناک ہوتا ہے لوگ کم ہوں یا زیادہ ہوں وہ پرواہ نہیں کرتا۔ فرمایا یہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سخت خوف کی حالت کے اندر بھی نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ جس شخص کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں فرمایا وہ اللہ کا سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا شہید کون ہے؟ زیادہ عزت والا شہید کون ہے؟ فرمایا جو کسی ظالم حکمران کے سامنے کھڑا ہو کر اس کو نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے اور وہ اسے قتل کر ڈالے۔ فرمایا اگر وہ اسے قتل نہ کرے تو اس کے بعد جتنا عرصہ وہ زندہ رہے گا قلم اس پر جاری نہیں ہوگا، وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ آج ہم کسی کے بڑے کے سامنے جا کر یہ بات کر سکتے ہیں کہ تو برائی کا کام کر رہا ہے؟ بڑا تو آدمی بڑا تو ہم تو کسی مالدار شخص کے سامنے جا کر نہیں کہہ سکتے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد حضور کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک ہم خود نیک کام نہیں کرتے کسی کو نیکی کا حکم نہ دے، جب تک ہم خود برائی سے نہیں رکتے کسی کو برائی سے روکے نہیں۔ حضور نے فرمایا یہ تمہارا دوہرا جرم ہے، ایک جرم یہ ہے کہ خود نیک کام نہیں کر رہے، دوسرا جرم یہ نیکی کا حکم نہیں دے رہے، اور ہم خود برائی سے رک نہیں رہے، دوسرا جرم یہ کہ ہم برائی سے روک بھی نہیں رہے۔ ہمارے ذہنوں میں خیال آتا ہے جب ہم خود نماز نہیں پڑھتے کسی کو نماز کا حکم کیوں دیں، جب ہم خود نیک کام نہیں کرتے کسی کو نیک کام کی دعوت کیوں دیں، جب ہم خود برائی سے نہیں رکتے کسی کو برائی کی دعوت کو برائی سے کیوں روکیں؟ تو یہ ہمارا دوہرا جرم ہے۔ ایک جرم یہ تو ہم خود کرتے نہیں ہیں، دوسرا جرم ہم کسی کو کہتے نہیں ہیں، ہم خود نہیں کرتے، یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن امر بالمعروف نہی عن المنکر کے متعلق پوچھا جائے گا تمہارے پاس اختیار تھا تم نے کہا کیوں نہیں، تم کو اختیار تھا تم نیکی کی دعوت دے سکتے تھے دی کیوں نہیں، تمہارے پاس اختیار تھا برائی سے روک سکتے تھے تم نے روکا کیوں نہیں۔ احباب ذی وقار، حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک عالم اپنے گھر میں مردوں اور عورتوں کو واعظ و نصیحت کرتا تھا، انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور عذاب یاد دلاتا۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹے کو کسی عورت کی طرف آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے دیکھا اور پھر اس نے کہا بیٹے صبر کر، اے بیٹے صبر کر۔ اتنا کہا تھا کہ وہ اپنے تخت سے نیچے گرا، گردن کا مہرہ ٹوٹا، اس کی بیوی کو حمل تھا، بچہ ضائع ہو گیا، ایک لشکر میں اس کے بچے جا رہے تھے، وہ سارے کے سارے بچے مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کی طرف وحی فرمائی، فرمایا فلاں شخص کو جا کر بتا دے کہ اس کی پشت سے اللہ کبھی صدیق ہی پیدا نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے میری ذات کے لیے بس اتنا غصہ کیا کہ بیٹے صبر کر۔ اس کے پاس اختیار تھا، بیٹے کو ڈانٹ سکتا تھا، جتنا سختی سے یہ کہنا چاہے کہہ سکتا تھا، اس نے اپنے بیٹے پر سختی کا معاملہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے صرف اتنا کہا بیٹے صبر کر، فرمایا اس کی پشت سے میں کوئی صدیق ہی پیدا نہیں کروں گا۔ تو یہ کتنا سخت معاملہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ ہر انسان پر لازم اور ضروری ہے، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے۔